دوسرا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی انا پر قابو پانا ہوگا۔ روحانیت میں کمال حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی انا پر قابو پانا ہوگا۔ حق کے راستے کا تعلق صرف ذہن سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نہایت کھٹن سفر کا غمازی ہے۔ ہمیں اپنے دل کو اپنا بنیادی رہنما بنانا ہوگا۔ صرف اس صورت میں ہی آپ اپنے آپ کو چیلنج کر سکیں گے۔ اپنے نفس اور اپنی انا کو پہچاننا نہایت ضروری ہے کہ یہ آپ کو خدا شناسی کے علم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یہ اصول ہم پر واضح کرتا ہے کہ سچائی یا حتمی حقیقت کی دریافت کی طرف سفر صرف ایک فطری جستجو ہی نہیں ہے، بلکہ اس جستجو میں دل اور روح بھی برابر شامل ہے۔ نفس سے مراد کسی کے وجود کا جوہر یا بنیاد ہے، اور سچائی کی راہ میں صرف ذہن پر انحصار کرنے کی بجائے اس باطنی گروہ کو تلاش کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ محض دماغ کے ذریعے علم حاصل کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک فہیم ہے جو فکری حدود سے بالاتر ہے۔ یہ اصول اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اکثر خدا شناسی کا غلط ادراک خدا کو پہچاننے کی صلاحیت میں ناکامی اور رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے خدا شناسی کے علم اور سمجھ تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی انا کو نہ صرف چیلنج کرنا ہوگا، بلکہ اس پر مکمل طور پر قابو بھی پانا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، انسان کو اس مادی دنیا سے اپنا تعلق چھوڑ کر سچائی کی راہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اپنی اعلیٰ نفسی یا اپنی روح سے جڑنا ہوگا۔ لہذا سچائی اور روشن خیالی کے لیے گہری خود شناسی اور خود آگاہی کے ساتھ ساتھ دل اور روح کو حکم الہی کے سامنے سرنگو کے لیے نفس کی آمادگی کی بھی ضرورت ہے۔